ہم جو ڈسکشن کریں وہ معتدل ہو اور ایک دائرے اخلاق میں رہے. اب ہم ہمیشہ یہی چاہتے رہیں، کیونکہ آپ نے میری پارٹی کی بھی بات کی، جمہور کی بھی بات کی، تو میں بھی اسی طرح آپ کو یہی جواب دوں گی. اور یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ گفت و شنید خاص طور سے پارلیمانی پارٹیوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی نے آپ کو الیکشن کے وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. اس وقت آپ نے اس کو مسترد کیا اور ہر طریقے سے بار بار آپ کو حکومت نے کہا ہم بات کرنے تیار ہیں، جوائنٹ پولیٹیکل پارٹیز، بہت سارے فورمز تھے جس پر آپ نے گریز کیا آنے سے. اور اکثر و بیشتر، میں آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہی ہوں بیرسٹر، آپ ایک خندہ پیشانی ہمیشہ رکھتے ہو، تو اس میں یہ آپ کی ذات کی بات نہیں ہے، نہ میرے ذات کی بات ہو رہی ہے. یہ ہماری پارٹیوں کی کانڈکٹ، ان کا اخلاقی جو فرض ہوتا ہے اور ان کا سیاسی اور جمہوری فرض جو ہوتا ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ دیکھیے، فریڈم کمز وتھ رسپانسبلٹی، ہمیں آزادی چاہیے. تو بالکل سانس لینے کی، بات کرنے کی، فریڈم آف ایکسپریشن، ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے، اور آئین بھی ضامن ہے اس بات کا. اور آپ نے کہا آپ لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں آئین کے بارے میں. اب میں آپ کو اچھی طرح کل کی طرح ٹکا کے جواب دے سکتی ہوں کہ آپ نے کس طرح آئین کی دھجیاں بکھیری. آپ کا جب دور تھا، ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا کیا. میں آپ کو کھڑے ہو کے اس سائڈ پہ کہتی تھی، کیونکہ دیکھیے کل میں وہاں ہوں گی، اس کا ہمیں کوئی اس میں شوق اور شبہ نہیں ہے کہ ہم وہاں نہیں ہوں گے. تو اقتدار آنی جانی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم خود بھی اکثر و بیشتر کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے یہ. لیکن آپ لوگوں کو اس وقت جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں، آپ ایک فرد واحد کو سسٹم سے، جسٹس سسٹم سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. آپ نے جو آزادی مانگی، وہ ویسی آزادی پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں مانگی. ہم نے پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ کی آزادی کبھی نہیں مانگی، نہ اسے آزادی سمجھا. ہم نے پاکستان کو کٹھیرے میں کھڑے کرانا، انٹرنیشنلی لوگوں سے چٹیں سائن کرانا، کانگریس میں ہو یا اور کہیں اور ہو، وہ کبھی آزادی نہیں سمجھا ہم نے. نہ ہم نے یہ سب بات کو آزادی سمجھی کہ ہمارے لیڈر، بانی لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ چڑھے، کوئی انہوں نے کمپرومائز نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں کی. اور ان کی جماعت نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا؟ ان کو انسٹرکشنز تھے اپنے آپ کو جلا لو لیکن ملک کو نہیں جلاؤ. آزادی جناب اس کو کہتے ہیں، جو علم اٹھاتے ہیں آزادی کا، اس کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت قیمت ادا کی ہے. مجھے افسوس ہے کہ مجھے بار بار اسے دہرانا پڑ رہا ہے. جب زرداری صاحب کو اریسٹ کرنے آتے ہیں، وہ چائے پلاتے ہیں، ڈنڈے نہیں برساتے کسی پر. اور آپ ہی کی حکومت میں یہ سب ہوا ہے. آپ نے تو ہر کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہی کہتے تھے ملک سے باہر جا کے کہ ہم فریج ہٹا لیں گے دواؤں والا، ہم ٹی وی ہٹا لیں گے. اب آپ کے ماشاءاللہ سیلز میں جو ہے وہ ہم نہیں ہٹانا چاہتے. برقرار رہے سب کی عزت اور سب کی آبرو. لیکن یہ باتیں آپ جب کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھو، فریڈم کمز وتھ رسپانسبلٹی. فریڈم آلویز کمز وتھ رسپانسبلٹی. آپ کو تب فریڈم ملے گی جب آپ ذمہ داری لیں گے. آپ اپنے ملک کے امن، استحکام اور اس کے عوام کی ذمہ داری لیں گے. آپ یہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم عوام ہیں اور ہم ہیرو ہیں اور آپ زیرو ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت جو چاہ رہے ہیں وہ ایک حق کی جنگ ہے. آپ کا حق اور ہمارے حق میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. ہم ہر ایسے مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو what goes around comes around. اگر ہم آپ کے ساتھ ناانصافی کریں، لازم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگی. ہمیں یہ معلوم ہے. اور میں نے یہیں کھڑے ہو کے اس سائڈ پہ آپ کو بار بار کہا تھا کہ بتدریج کہا تھا کہ آپ دیکھیے، اتنا ہی ظلم کیجئے جتنا آپ خود سہ سکیں، اتنا ہی ہمارے ساتھ آپ ملامت کیجئے جتنا آپ سننے کے روادار ہوں. لیکن آپ لوگوں نے گالی گلوچ کا راج بڑھا کے بھڑکایا. اب اس وقت جو آپ ڈنڈے لے کے چلتے ہیں، جو آپ کے اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور میں ان لیڈران کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتی، جو ابھی بھی کہتے ہیں
جو پروونس جل رہا ہے, جہاں دہشت گردی عروج پہ افسوس سے میں کہوں گی قربانیاں دے دے کے پھر آ رہی ہے, تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لگتی کہ وہ جب وہاں کا گورنر کہے خیبر پختونخوا کہ میں اے پی سی کر رہا ہوں تو وہ نہ آئیں. ادھر کون سی گفت و شنید ہے جو صرف ایک سائڈ پہ سے ہوتی ہے؟ ہم تو ہندوستان کے ساتھ بھی ایسی گفت و شنید اور سی بی ایم نہیں کرتے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امن اس وقت ناگزیر ہے, نہ صرف ملک میں لیکن ملک کے باہر. لیکن کنڈیشنالٹیز ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی. ابھی بھی میرے بھائی, میں آپ سے کہوں گی, میں آپ کو یہ مشعل راہ ضرور دکھانا چاہتی ہوں. ہم نے آپ کے دور میں لانگ مارچ کیا, ایک ڈنڈا اٹھایا پیپلز پارٹی نے, ایک گملہ ہلا اس لانگ مارچ میں, طویل کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. میں واحد عورت تھی جو تھرو آؤٹ اس میں تھی, اوپر چھت میں جن حالات میں ہم آئے ہیں, اور 10 دن لگے ہمیں. لیکن اس سٹرگل میں ہم نے بار بار اناؤنس کیا, چیئرمین بلاول نے بار بار خود کھڑے ہو کے مائک لے کے ساتھ اپنی اپنی صفوں میں رہیں, اپنی اپنی ٹریفک تک نہ رکے. خاص طور سے ہم جب پنجاب انٹر ہوئے, سب کو کسی کو تکلیف نہ دیں, جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ دیں. لیکن آپ کی پروجیکٹ یہی رہی ہے, چاہے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, آپ کس سوچ میں آپ وہ خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت روک دو. ہم ہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کا لیڈر بار بار یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہیں. تو جیل کو برداشت کیجئے نا میڈم, جیل کو برداشت کرنے کی سخت کریں. آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, آپ نے شہید بے نظیر بھٹو کی بات کی اباؤٹ دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ. باہر نکلو ہمیشہ کہتی تھیں, یہ بھی کہتی تھی ساتھ کہ جب باہر نکلو تو سب کا خیال رکھو, کہیں پیپلز پارٹی نے ڈنڈا اٹھایا تو مجھ سے جواب دے ہوں گے, کہیں پیپلز پارٹی نے خدا نہ خواستہ پیلٹس برسائیں. کہاں سے مل گئی تھیں آپ لوگوں کو بابا, کہاں سے ملی تھیں آپ کو؟ کیا وہ ٹیئر گیس والی شیلز؟ یہ تو گورنمنٹ ایشو ہوتی ہیں. لیکن آپ نے کسی چیز کا آپ پیچھے نہیں ہٹے. ابھی تک آپ کو یہ سمجھ بات نہیں آئی ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے. جن چھاونیوں پہ ہماری شہادتیں اٹھائی گئی ہیں, ہمارے گھروں سے میتیں اٹھائی گئی ہیں, وہاں ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہے. تو چھوڑ دیں آپ, میں نے آپ کی بات تمیز سے سنی. تمیز سیکھیے, تمیز سیکھیے, پارلیمانی آداب سیکھیے. آپ ایک سیکنڈ بیٹا. جی فلک ناز, آپ ریمارکس مت دیں. ہم نے ماحول کو کل سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے, آپ سب کی گفتگو سنی گئی ہے, طویل تقریریں سنی گئی ہیں. اس طرح کے ریمارکس مت دیں. نہیں, جو وہ کہنا چاہتی ہیں وہ کہیں گی, آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں گے. دوسرے کی آپ کو جواب کا حق ہے, آپ کے مقررین بولیں گے, یہ کام نہ کریں پلیز, میری ریکویسٹ. تھینک یو. دیکھیں چیئرمین صاحب, اس وقت ماحول بہتر ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیار ہو رہے ہیں, یہ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. بات تو یہی ہے, بات تو سچ ہے, تو مرچیں لگیں گی نا آپ کو. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی ورکر, چاہے وہ اعلیٰ سطح کا ہو, لیڈر ہو, کارکن ہو, ہم سب کارکن ہیں. ان دی اینڈ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ سیاسی ورکر ہی رہتا ہے, خود پہلے سامنے صفوں میں لگتا ہے. ہم پہلے سامنے صفوں میں لگتے ہیں. کھاردار تار آپ لگاتے ہیں, آپ کو 1000 میری تصویریں ملیں گی سامنے کھڑی ہوئی. جی, اور کسی اور کے بھاگنے کی. ہم بھاگتے نہیں ہیں عوام کو چھوڑ کے زمین پہ. میری گاڑی پر فائرنگ ہو چکی ہے, میرے بندے گر چکے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں بغیر بلٹ پروف گاڑیوں میں. تو بڑی طویل سٹرگل سے ہو کے ہم یہاں آئے ہیں. میں کوئی یہاں سوٹ پہن کے پہنچ نہیں گئی ہوں فرنٹ رو میں. 22 سال لگے ہیں مجھے برداشت کے, اپنی فیملی سے دور رہتے. یہ ساری سٹرگل میں صفحے اول میں رہ کے ہم سب اس طرح پہنچتے ہیں. جمہوریت کا نام یہ ہوتا ہے. یہ تو آپ ہمارا ایک پارلیمانی چہرہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سڑکوں پہ ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں, ابھی کھلوائے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بیج ہے. وی آر آنرڈ کہ ہمارے لوگوں, آپ ہماری عورتوں کو کس طرح اٹھا کے لے جاتے تھے.
آپ نے فریال بی بی کو کس طرح رات کو بختر بند گاڑی میں بٹھایا جیسے کوئی دہشت گرد ہیں, اور دہشت گرد تو اگنور کرتے ہیں آپ, اور مریم نواز کو بھی کس طرح لے کے گئے آپ ہسپتالوں سے, ہم نے سب دیکھی ہے بھائی, سب کے دروازے توڑ توڑ کے آپ نے بات کی کہ گھروں میں. سندھ میں کیا ہوا ہے, ہمارے اسپیکر کے گھر میں آپ گھس گئے تھے, کسی کو یاد ہے؟ گھس گئے تھے, ان کی خواتین اندر بیٹھی تھیں, کوئی آپ نے حجاب نہیں چھوڑا کسی چیز کا. وہ تو سیاسی لوگ نہیں تھے, آپ گھسے میرے گھر میں, میں ہوں سیاسی کارکن, برداشت کر لوں گی, گھسیٹ کے لے جائیں گے چلی جاؤں گی, لیکن یہ تماشا میرے سے کبھی نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی نے یہ باہر نکلو. نکل کے میری تو سکن جل گئی ہے. آپ لوگ کہاں تھے اس وقت جب ہم نے ساری لڑائیاں لڑی ہیں؟ اب آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو, خاص طور سے میری پارٹی کا تو نام نہ لیں فنڈامنٹل رائٹس میں. اور ہم نے بہت سیاسی تحمل سے کام لیا ہے. ابھی ہماری پارٹی نے یا کسی اور نے کیا ہوتا جو آپ نے کیا, کسی دنیا میں آپ نے ریاست پر اٹیک کیا ہے, ایک نہیں بہت سارے مونیومنٹس, اور آپ سب کے ڈاکیومنٹڈ اس وقت ایویڈنس ہے, شواہد ہیں یہ. تو میرا منہ اور نہ کھلوائیں. میں چاہ رہی ہوں کہ پارلیمان اور سینٹ کم از کم اس طرح چلے کہ آپ کو ایک دوسرے کی بات سننے کی توفیق ہو. پہلے تو نہیں ہوتی تھی, آپ کو تو انسٹرکشنز تھیں کہ کوئی بات نہ ہونے دے, آپ کو انسٹرکشنز تھیں کہ ایسی اسٹف رہیں کہ ادھر موڑ کے دیکھ نہ سکے, آپ کو انسٹرکشنز تھیں کہ اسرائیل کی بربریت پہ, صہیونی ریاست کی جو دل خراش وہاں وار مانگرنگ ہو رہی ہے, وار کرائمز ہو رہے ہیں, اس پہ بھی آپ سائن نہیں کرتے تھے. میں اس لیے آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے آج کیا ہے, کہ آپ کو نظر آیا کہ جی سیاست کا قبلہ پارلیمان میں ایک طریقے سے ہوتا ہے, اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے. ذات کے بارے میں صرف اگر بات کریں گے آپ کی لڑائی پھر جمہور کی نہیں رہے گی, آپ کی لڑائی اپنی وجود کی رہے گی. آپ جمہور کی بات کرتے ہیں, وہ اس طرح نہیں, اس کے لیے لڑائی اس طرح نہیں لڑی جاتی. زہر کے پیالے پی پی کے لڑی جاتی ہے, منہ بند کر کے جب بند کرنا ہو تب لڑی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تجاوز نہیں کرنا چاہتے تھے اور ابھی بھی کرنا نہیں چاہتے کبھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارے ممالک جو ہیں جن مشکل حالات میں ہم اس سے نیویگیٹ کرتے ہیں, حق مانگنے کے لیے اگر میں کھڑی ہوں اور ہمارے سارے دوست کھڑے ہیں, بہت سارے, ایک پولیس رات سے گزر کے آئے ہیں, اے این پی میں شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے یہاں شہادت ہوئی ہیں, تو اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں, اس ملک کو اتنا لائٹلی نہ لیں. اس کا استحکام ایک ٹپنگ پوائنٹ پہ آپ لے آئے تھے. کسی نے کیا کہا ہے کہ اکانومی پہ خندقیں بچا کے گئے تھے, پھر کہہ دیا آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا. آپ تو معافی تو آپ مانگے میرے بھائی, خدا را ہم سے معافیاں کس منہ سے آپ منگوا رہے ہیں؟ جو آپ نے پروٹیسٹ جس طرح کیا وہ آپ کو صحیح لگا ہے؟ آپ کے چیف منسٹر کے پی کے کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ کسی ٹروتھ, وہ کسی سچ یا کسی اتحاد کے حامی ہیں, اور آپ ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. کیسے ٹرسٹ کریں؟ صبح آپ کچھ کہتے ہیں, شام کو آپ کو انسٹرکشنز مل جاتے ہیں, ذرا سی آپ کو لکیر نظر آ جاتی ہے, کرن نظر آ جاتی ہے کہ ہمارا لیڈر شاید نکل آئے. شہری پلیز وائنڈ اپ کر لیں. I will talk as long as he talked. نہیں وہ ٹھیک ہے, I am the biggest party in the Senate. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے 10 منٹس رکھے تھے, نہیں 10 minutes 14 منٹس ہو گئے. وہ پھر there are so many other parliamentary party leaders. That's okay, they will also talk. They will also talk. Amal Wali Khan will also talk for 20 minutes. So will all of my colleagues here. چلے ٹھیک ہے, یہ خاص کوئی حد مقرر کر لیں. نہیں, حد مقرر ہو گئی ہے نا. کتنی حد ہوگی؟ نہیں, حد اب میرے پر مقرر نہیں ہوگی. حد 24 منٹ کی لگائی گئی ہے. ویٹ, 24 منٹ کی حد لگائی گئی ہے, وہی حد رہے گی سب کے لیے, سب کے لیے وہی حد رہے گی. ادروائز وی ول آل واک آؤٹ. ایک سیکنڈ, وہی حد رہے گی, ایک سیکنڈ, سارے پارلیمانی لیڈرز کے لیے. نو ایمل ولی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی نہیں, آپ بیچ میں کیسے بول رہے ہیں؟ ان کو مائک کیوں مل رہا ہے؟ مجھے ملا تھا ان کے بیچ میں. ایک سیکنڈ, آپ یہ کیا مولی کاڈلنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی؟
Oh, deduct करके. अच्छा, चलें, Why is ठीक he है, even ठीक, being allowed ठीक. to speak आप during my बोलें, speech? बोलें No, जी. why is he being allowed to? I am the largest party in the Senate and I will speak as long as he speaks. And so will my colleagues. हद उन्होंने वहां लग दी है. ये नहीं होगा बार बार. चलें, आप बोलिए, बोलिए. लास्ट सेशन में आपने इंटरप्ट क्यों किया मुझे? मैंने इंटरप्ट इसलिए किया नहीं. कि हम सब ने एग्री किया था कि हम 10 मिनट्स बोलेंगे पार्लिमानी पार्टी लीडर, वो कह और रहे हैं हमारा टाइम शेरी को दे दे, ठीक है. वाहिद उस शर्त को पूरा भी किया है. अब आप बोलना अब चाहती मैं हैं? बोल रही हूँ, आप सुने. आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है. सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है. और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन. ट्रूथ तो तब होगा जब आपको हमसे माफ़ी मांगेंगे आपने क्या किया है. हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पर वो हो जो आपने करवाया. आपने नवंबर के जो 24 तारीख थी क्या, आपने 24 नवंबर को ये आपने प्रोवोक करवाया. ये सब कह रहे थे कि लेके आ रहे. आपको जब कहा है संजानी में रहें तो आप संजानी में रहते. नहीं नहीं नहीं, आपको बाहर से फॉरेन विजिटर आ रहा है, कहीं के प्रेसिडेंट आए हुए थे बेलारूस के शायद, आपने उसी दिन यहाँ ज़बरदस्ती आपके दारुल खिलाफा में तमाशा करना था पाकिस्तान का. जैसे आपने चाइनीज़ पहले जब प्राइम मिनिस्टर आए थे जब तमाशा किया था, आपने तमाशा करना था पाकिस्तान के कैपिटल पे. आपने फॉरेन मीडिया पे कहना था हाय हाय देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है. भाई अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत और फंडामेंटल का राइट्स का दौर वापस हो तो उसके रास्ते आप पहले बंद करें. आप स्पेस ना दें और गैर जमहूरियत एक्शंस की, और जगह ना दें. ऐसी तकारीर हम बहुत बेहतर कर सकते हैं जमहूर के हवाले से. उसको और जगह आप देते जा रहे और हवा देते जा रहे. आप पहले बात कर लेते, आप पहले कह देते कि जी हम बात करने तैयार हैं. आप पार्लिमानी कमिटीज़ में बैठने की रवादार नहीं थे. अब कमाल की बात कर रहे हैं. अब जो बात हो रही है, मैं तो नहीं कह सकती देर आए दुरुस्त आए, मैं अकेले तो नहीं कह सकती. लेकिन आप मुझे बताएं, हम नहीं कह रहे टू रॉन्ग्स मेक अ राइट. हम नहीं कह रहे कि आपने गलती की तो हम एक और गलती करके उसको सच बना देंगे या उसको हक बना देंगे. ये नहीं हम कह रहे. लेकिन आप पाकिस्तान को आगे बढ़ने तो दें. माई वे और द हाईवे ख़त्म हो गया, वो हाईवे ब्लॉक हो गया. आपने उस हाईवे को जलाया. मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. और अगर आप फिर जलाएंगे, कोई दुनिया में आप डाउनिंग स्ट्रीट की क्या बात कर रहे हैं. वो एक लिमिट के पीछे रहते हैं. डाउनिंग छोटा सा लंदन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है. आप क्या बात कर रहे हैं. वहाँ आप अगर उनकी फौजी तनसीबात पर अटैक करते, जिस तरह आपने घेराव जलाव की कॉल दी थी और अभी भी देते हैं, तो आपके साथ जो होता और उनके साथ जो होता वो आप देख लें. आप मुल्क के बाहर जाके मुल्क के बाहर के इदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं पाकिस्तान की रेपुटेशन से. टू मी दैट इज अनफॉरगिवेबल. To the Pakistan People's Party, that is unforgivable. Do not ever equate us with the kind of civil disobedience that you are talking about. Mohtarama Shaheed would not allow anything. बाल गीला नहीं होने देती थी पाकिस्तान के नाम पे. आप कैसी बातें कर रहे हैं. आमरीत बर्दाश्त हमने की है, हर आमरीत का सामना हमने किया है. आपके पास तो एक पार्लिमान है, आपने जिसको ठुकराया, बार बार ठुकराया. अब क्योंकि दायरा तंग होते जा रहा है, शबाहतें आएंगी, बातें खुलेंगी, एक बात खुलेगी दूर तलक जाएगी. तो क्यों आपने पाकिस्तान को इस मोड़ पे आने दिया. डिवीज़न, पोलराइजेशन, गाली गलोच, डंडा, बुलेट्स. आपका ख्याल है कोई हुकूमत करना चाहती है कुछ किसी पे तशद्दुद? नो, हुकूमतें नहीं करना चाहती. आपने करवाया है. 24 तारीख को सारी सड़कों पे ये बात नजर आ रही है. जाहिर है हम कंडेम करेंगे, लेकिन पहले आप कौम से माफ़ी मांगिए. आपने क्या किया है. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट यू आर टू बी ट्रस्टेड. एंड कोई आपकी लीडरशिप का जो स्प्लिट है
وہ ہمیں آپ کو کھا نہ جائے. ہم کہتے ہیں آپ سے, آپ کی لیڈرشپ کا سپلٹ ہے, وہ آپ کو کھا نہ جائے. آپ کھڑے ہو کے طے کر لیں کہ کس کی بات ہم نے یقین کرنی ہے, کس کی بات پر ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے, کس کی بات پر اعتماد کرنا ہے, کون قوم سے معافی مانگا ہے, یہ بھی طے کر لیں آپ لوگ. اپنے آپ کو بچانا ہے, ضرور بچائیے, لیکن پہلے آپ ملک کو بچانے کی بات کریں, then we are happy to try. شکریہ چیئرمین صاحب. I move hereby motion under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 26, 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution condemning the bombing by Israel extending to many countries. I put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is passed unanimously. Now you can move. Sir, may I read it? Yes, please. Sir, first of all, میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, سارے پارلیمانی لیڈرز اور لیڈر آف اپوزیشن کا بھی, کہ انہوں نے بغیر پوچھے اس پر, بغیر پوچھے کیا لیڈر آف اپوزیشن سن نہیں رہے. جی سن رہے ہیں. نہیں, وہ انہوں نے کہا یہ آپ کی لینگویج اس سے بہتر ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, جو میں ان کا کرٹیسزم بالکل صحیح ایکسیپٹ کرتی ہوں, لیکن یہ تھوڑی سی مشترکہ سی لینگویج ہے, تو خوبصورتی کی عدم موجودگی کی معافی. So may I just read it out? سارے ممبرز نے سائن کیا ہے جی, پارلیمنٹری لیڈرز نے. So I thank the House. The Senate of Pakistan, observing the grave and continuing violations of international law by Israel, expresses its profound concern over the systemic exercise of impunity by Israel in its actions against Palestine. The Senate notes with alarm the exploitation of the political vacuum caused by regime collapse in Syria, which Israel is using to advance its unilateral agenda. This agenda now extends beyond Palestine to violations of the sovereignty of Syria and many other countries. The Senate calls for immediate accountability for these actions, which many in the international community have condemned as war crimes. The Senate also strongly condemns the killing of United Nations Relief and Works Agency team members since October 7, 2023. As of the end of November 2024, 249 UNRWA staff members have lost their lives as a result of Israeli actions. Such attacks are a blatant violation of United Nations General Assembly Resolution 302, which mandates UNRWA's role in providing critical humanitarian assistance to vulnerable populations. The Senate further condemns Israel's recent legislative measures aimed at undermining the mandate of UNRWA, which provides essential humanitarian aid in the West Bank, Gaza, Jordan, and Syria. This move will severely impact access to health, education, and vital services for Palestinian refugees and threatens the right of return for Palestinian refugees as enshrined in international law. The Senate also notes that the humanitarian toll of Israeli military actions since the start of the current onslaught, 44,612 Palestinians have been martyred and 105,834 have been injured, including women and children, in the most heinous possible way. The Senate condemns the targeted killing of over 180 journalists during Israeli bombings in Gaza and the deliberate destruction of critical infrastructure, including hospitals, schools, and residential areas. The Senate also reaffirms Pakistan's unwavering support for the Palestinian cause, recognizing it as a moral, political, and legal obligation. Pakistan reiterates its consistent support for the two-state solution of the Palestinian issue as enshrined in relevant Security Council and General Assembly resolutions. We reaffirm our solidarity with the people of Palestine and call for the establishment of a viable, independent, and contiguous state of Palestine based on internationally agreed parameters of the pre-1967 borders, with Al-Quds Sharif as its capital.
The Senate finally calls on the international community to take decisive action to protect Palestinian lives, hold Israel accountable for war crimes, and ensure compliance with international humanitarian law. An end to the culture of impunity is essential for achieving peace, justice, and the protection of human rights in Palestine, the occupied territories, and the Middle East. Thank you.